اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ جو مضمون چل رہا ہے یہ آخری قسط ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کا وجود انتہائی ضروری ہے. جب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کو امن کی راہیں بتاتے ہیں، سلامتی کی راہیں بتاتے ہیں، سلامتی کے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے چاند روزہ زندگی ہے، اس کے اوپر تکیہ نہ کریں، بلکہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کا تصور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن ایک ملحد معاشرہ جو زہریہ معاشرہ ہے، ان کے لوگ صرف چاند روزہ زندگی انہوں نے گزاری ان کے خیال میں کہ کوئی روز آخرت نہیں، کوئی یوم آخرت نہیں. معاشرہ اور معاشرتی نظام تو اسے محض اپنے فائدے کے لیے ضرورت ہے، اپنے فائدے کی ضرورت. وہ کون سی اخلاقی پابندیاں جو ان کی رائے میں حاصل ہو سکتی ہیں؟ میں یہ ذکر کیا کہ اخلاقی پابندیاں جو اس تہذیب کی ہیں وہ صرف اپنی معاشرت صحیح کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایک اچھی تہذیب میں بڑی باضابطہ تہذیب ہے، لیکن اس تہذیب کا حال میں نے بتا دیا ہے کہ بے دین معاشرے میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ تہذیبی اخلاقی پابندیوں کی پابندی کی جائے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اور ہمارے خلفاء کرام نے یہ بات وضاحت سے پیش کی ہے، یہ جتنی اخلاقی پابندیاں ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایک بے دین معاشرے، ایسے معاشرے میں جن میں جرائم کا رجحان نفسیاتی طور پر بڑھنے لگتا ہے، جب کہ آج کل مغربی تہذیب، مغربی سماج میں بھی یہ نفسیاتی یہ رجحان کرائم کا بڑھ رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں. ہستی باری تعالیٰ اور بعد الموت یعنی یوم آخرت کے منکرین کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں، اور ہم ہرگز کسی احتساب جزا سزا کے لیے نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ ہے وہ بڑا سوال کہ جو بدیوں اور برائیوں کا اور اخلاقی پابندیوں سے گریز کرنے کا ہے. قرآن کریم کے مطابق ایک مادہ پرست معاشرے کی تمام بدیوں کی جڑ یہی عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اخروی زندگی اور یوم حساب پر بہت زور دیا. لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اعمال کی جوابدہی کے تصور سے عاری مذہب یا معاشرہ، عاری تہذیب یا مذہب یا معاشرہ اس وقت عیسائیت ہے. قوموں کے ہاں شادی کے سماجی ادارے کی ضرورت اہمیت کی نسبت بھی ان کے ہاں بہت کم ہو رہی ہے. بغیر شادی کے ہی اکٹھے رہنے کا رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے معاشرے میں محبت کے نام پر فسق و فجور کا سلسلہ جاری ہے، اور جنسی راہ روی کے کڑوے پھل ہمارے سامنے پرورش پا رہے ہیں. یورپی اور مشرقی قومیں جنسی بے راوی کے کڑوے پھل کھانے پر مجبور ہیں. بے دین جو ہیں جنسی جذبہ کی تسکین کے لیے ناجائز تعلقات قائم کرنا مغربی تہذیب میں انسان کا فطرتی حق قرار دیا گیا ہے. لیکن قرآن کریم میں شادی بندھن کے علاوہ ہر دوسرا ذریعہ اختیار کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے. فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. گویا زنا یعنی ناجائز تعلقات شادی کے قائم کردہ سماجی ادارے کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے،
اور یہ کبھی فعل اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت ناپسند ہے، گویا یہ اس کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسلام ہر طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اسلام کی مذہب کی جو اخلاقی پابندیاں ہیں کی جاتی ہیں جو معاشرے کو بے لگام جنسی آزادی کی طرف لے جا سکتا ہے، خواہ وہ آغاز میں کتنا ہی بے ضرر دکھائی نہ دے۔ جنسی آزادی کی کئی طرح سے معاشروں کو بے پناہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس میں مشرق کے بھی معاشرہ ہے اور مغرب کے بھی معاشرہ ہے۔ ان کا انجام مادر پیدر جنسی بے روی پر ہوتا ہے جس نے آج دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لذات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے دیگر بھی نقصانات کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی رشتے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام ماں باپ، بہن بھائی جو بھی ہیں اور اولاد کے مقدس رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح اسلام ان دوستانہ تعلقات کو بھی فروغ نفی کرتا ہے جو ہوس پرستی کی بجائے دوستانہ تعلق کو فروغ دیتا ہے جو ہوس پرستی کی بجائے پاکیزہ محبت پر مبنی ہوں۔ جنسی بے روی کے خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے ایک پاک صاف زندگی بسر کرنا اسلامی معاشرہ کا ایک اہم وصف ہے۔ اسلام کی پیش کردہ سماجی تعلیم کا یہ پہلو خاندانی نظام کی بقا اور حفاظت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہی آج کے دور کا اہم ترین ضرورت ہے۔ اسلام فیملی یونٹ کو محض میاں بیوی تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے وسعت دینا چاہتا ایک ایسا خاندان جس میں پیار اور محبت کا تصور محض جنسی خواہشات کی تکمیل تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں دیگر خونی رشتوں کی سی بھی لطیف رفاقتیں ہوں، جبکہ مغربی معاشرہ میں اس مقدس ترین خونی رشتوں کو بھی تقدس حاصل نہیں، بلکہ فرائڈ جو ہے ان کا مغربی فلاسفر انسانی نفسیات پر جنسی محبت کا یہ ماہر ہے، ایک ایسے ہی معاشرے کی پیداوار ہے بقول اس کے کہ انسان کے تقریباً ہر عمل جس کا اسے شعوری طور پر علم ہو یا نہ ہو اس کی گہری لاشعوری جنسی خواہشات کا ہی آئینہ دار ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ فرائڈ کا جنس کے متعلق مخصوص جو نظریہ قائم کیا، اگر فرائڈ کی سوچ کو درست مان لیا جائے تو یہ امر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے طاقتور اور خطرناک محرک جنسی محرک کے معاشرے کو بلا روک ٹوک کھول کھیلنے کا موقع دیا جائے گا تو پھر انسانی ذہن دور غلط رستے پر چل نکلے گا۔ دور حاضر کا جنس زدہ معاشرہ جو شہوانی عیاشی سنسنی خیز جنون میں مبتلا رہتا ہے، وہ معاشرہ جہاں عمدن لوگوں کے ذوق بگاڑے جاتے ہیں، اس معاشرے میں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرائڈ کا یہ فرائڈ کا معاشرہ ہے، اور معاشرہ میں جو شہوانی سنسنی خیز کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جہاں عمدن لوگوں کے ذوق بگاڑے جاتے ہیں، ان کو زیادہ عیش و عشرت کا دل دادا بنایا جاتا ہے، ایسا معاشرہ دولت عیش و عشرت کے سامان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت اسے ادا کرنی پڑتی ہے۔ اطمینان قلب اٹھ جاتا ہے، اعلیٰ قدریں اخلاقی اعلیٰ قدریں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ کا مجموعی امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عیش و عشرت دل کا اطمینان دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، لذت کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اسے ذہنی سکون اور معاشرہ کی امن کی قیمت پر ہر چیز خریدا نہیں جا سکتا۔
مادہ پرستی کے دلدارہ لوگ حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ خواہشات کو ہوا دینے یا کھلی چھٹی دینے انہیں دینی قلبی سکون ہر چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کی تصویر کشی جو ہم نے کشید کیا ہے یہ مقالہ، تو خلفاء کرام کی تعلیم حضرت مسیح موعود کی روشنی میں ہے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ دراصل نجات جو انسانی گناہوں سے نجات ہے، اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے، فرماتے ہیں، جس کی بھوک اور پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے۔ جو محض خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت، اس کی پوری معرفت، اس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے، جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت جوش ہو، خدا کی اور بندے کی محبت جوش مارے۔ لیکن بسا اوقات انسان اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ایسی چیزوں میں اپنی خوشحالی کو طلب کرتا ہے جس سے آخر کار تکلیف اور ناخوشی بھی بڑھتی ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ دنیا کی نفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کو طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے مقالہ کا مرکزی نقطہ۔